اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ معارج کا جائزہ اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو سخت سلوک کا سامنا تھا۔ اس صورت میں 44 آیات ہیں۔ یہ قیامت کے دن کی حقیقت اور مومنوں اور کافروں کے یقینی نتائج کو واضح کرتی ہے۔ المعارج کا مطلب ہے بلند درجات۔ یہ نام فرشتوں اور روح کی طرف سے بلند ہونے کی روحانی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بلندیاں قیامت کے دن عدل و انصاف اور الہی ترتیب کو بیان کرتی ہیں۔ اس صورت کا ایک اہم مقصد لوگوں کو آخرت کی حقیقت یاد دلانا ہے، زمین کی مختصر زندگی اور اللہ کی طرف سے بدکاروں کو ملنے والی سزا کے بارے میں خبردار کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے جو نبی کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قیامت کے دن کو تسلیم نہیں کرتے۔ واضح اور زندہ دل تصویروں کے ذریعے سورہ معارج اس دنیا کے فنا اور اللہ کے جلال کے سامنے ہر چیز کے مٹنے کی تصویر کشی کرتی ہے۔ یہ صورت صبر، استقامت اور معاشرتی ذمہ داری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ دنیا کی وقتی لذتوں کے بجائے روحانی فلاح کو اولین ترجیح دینے کی تلقین کرتی ہے۔ موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے سورہ المعارج کے سبق آج بھی درست ہیں۔ انہیں ایمان میں ثابت قدم رہنے، عدل قائم رکھنے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس سورہ میں مختلف ڈائیورسیفائڈ قسم کے ٹاپکس بھی ڈسکس کیے گئے ہیں۔ انگلش میں اس کا مطلب ہے اسینڈنگ ویز یا ویز آف اسینٹ۔ سورہ معارج میں ٹوٹل 217 الفاظ ہیں اور اس میں 170 الفاظ ہیں جو کہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ٹوٹل لیٹرز 971 ہیں۔ سورہ معارج مکی دور کی نازل کردہ ہے اور تقریباً 614 سے 617 AD کے بیچ میں یہ نازل ہوئی۔ اس کے جو مین کیریکٹرز ہیں وہ اللہ ہے، ایک سوال کرنے والا ہے، فرشتے ہیں، ایمان والے ہیں، رائٹیس لوگ ہیں اور ڈس بلیورز ہیں۔ سورہ معارج کے مین ٹاپکس جو ہیں اس میں آخری دن کی ہولناکیاں اور اس کی ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے۔ فرشتوں کے اوپر چڑھنے کے راستوں کا بیان کیا گیا ہے اور آخری دن کی جو سچویشن ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ذکر ہوتا ہے دی اینجل اینڈ دا اسپرٹ ول اسینڈ ٹو ہم ڈیورنگ اے ڈے دی ایکسٹینٹ آف وچ از 50,000 ایئرس۔ ذکر کیا گیا ہے یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ They will be shown each other. The criminal will wish that he could be ransomed from the punishment of that day by his children. یعنی اس دن لوگ اپنا فدیہ دینے کے لیے اپنے بچوں اور اپنے خاندان والوں کو بھی دینا گوارا کریں گے، یعنی کسی طرح سے عذاب سے نجات حاصل کر سکیں۔ They will emerge from the graves rapidly as if they were toward an erected idol hastening. یعنی اس دن لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح بھاگ رہے ہوں گے جیسے کہ کسی نشان کی طرف جا رہے ہوں۔ Their eyes humbled, humiliation will cover them. That is a day which they had been promised. خود قیامت کا دن وہ دن ہے جو کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس دن جب وہ قبروں سے نکلیں گے باہر تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ علی بن ابی طلحہ narrated from Ibn Abbas, owner of the ways of ascent means loftiness and abundance. Mujahid narrated, Lord, the ways of ascent means the ways of ascension into the heavens. Ahmad bin Hanbal recorded from Abu Huraira that Prophet of God, peace be upon him, said, There is not a single owner of a treasure who had not paid its due, except that it would be made into the heated metal plates and branded upon him in the fire of hell. یعنی لوگوں کو ان کا مال جمع کر کے ایک تانبے کی شکل میں چپکا دیا جائے گا ان کی پیشانیوں پہ اور ان کی پیٹھوں پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔